اب میرے دوستوں جب اس بات پر غور تو دو کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ جان بوجھ کر اندھے بننا، جان بوجھ کر بے صبر ہونا، جان بوجھ کر پریشان ہونا۔ اللہ کے بندو، اللہ نے جتنا دیا اس میں خوش رہو، خوش رہو۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے؟ پتہ ہے آپ کو ہم سب کتنا امیر ہیں؟ پتہ نہیں ہے۔ اتنا کھا رہے ہیں، اتنا پی رہے ہیں، اتنا پہن رہے ہیں، اتنی بہترین جگہ میں رہ رہے ہیں، کوئی خبر ہی نہیں ہے، کوئی اللہ کا شکر ادا ہی نہیں ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہی نہیں ہے۔ تھوڑا میرے بھائیو غور تو دو، غور تو دو اس چیز پر۔ اچھا ایک بات تو بتاؤں، آپ کے پاس کیا کچھ نہ، آپ کے پاس گھر ہے یا نہ ہے نا؟ چلو کرائے کے میں بھی رہ رہے ہو، ایک میں موٹی سی بات کہوں، حالانکہ زیادہ تر لوگوں پر اپنے ہوتے ہیں، تو اگر کرائے پہ بھی رہ رہے ہو تو اللہ اتنا گزارا کرا رہا ہے نا کہ آپ کما بھی رہے ہیں، یعنی اپنا گزارا بھی کر رہے ہیں، اپنے خرچے بھی نکال رہے ہیں، کرائے بھی نکال رہے ہیں، تو میرے بھائیو یہ کمی ہے؟ اب آپ اس بات پر دھیان دو کہ آپ، میں اور ہمارے جیسے لوگ کتنے امیر ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کے پاس یہ تین چیزیں ہوں میرے بھائیو، یہ تین چیزیں، وہ کتنا امیر ہے، کتنا امیر ہے۔ سنو میرے نبی نے کیا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کے پاس سر چھپانے کو چھت ہو اور 2 وقت کا کھانا ہو اور اس کا جسم کسی بڑی بیماری میں مبتلا نہ ہو، یعنی کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو، تو ایسے سمجھو اللہ نے دنیا کی ساری نعمتیں اس کو دے رکھی ہیں۔ اللہ اکبر، غور تو کرو میرے نبی نے کیا فرمایا۔ سر چھپانے کو چھت ہو، 2 وقت کا کھانا ہو اور جسم کسی بڑی بیماری میں مبتلا نہ ہو، بیماریوں سے محفوظ ہو۔ اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا ہمیں؟ 2 وقت کا کھانا نہیں ہے۔ میں یوں کہتا ہوں جو بھیک بھی مانگتے ہیں نا، بھیک بھی مانگ رہے ہیں آج کے دور میں، ان کے پاس بھی کئی ٹائم کے کھانے کے، بھکاری سے بھی زیادہ غیر گزرے ہو گئے ہم۔ بتاؤ تو صحیح، کیا ایک بھکاری سے بھی زیادہ غیر گزری اوقات ہو گئی؟ ارے میرے بھائیو اس چیز پر غور تو دو کہ اللہ نے کتنا کچھ دیا ہے۔ کئی ٹائم نہیں، کئی دن ہو سکتا ہے کتنے ایسے کئی مہینے بیٹھ کر کھائیں۔ بات چھت کی ہے کہ عالیشان بنگلے بھی بنا رکھے ہیں، بہترین گھر بنا رکھے ہیں، جھوپڑ پٹی بھی بنا رکھی ہے نا، سکون تو ہے۔ اگر جھوپڑ پٹی کا بھی گھر ہے تو اللہ کے نبی نے یوں نہیں کہا ہے کہ کون سی والی چھت ہے، کہ بہترین والا بنگلہ ہی ہونا چاہیے یا کیا ہونا چاہیے؟ جس کے پاس سر چھپانے کو چھت ہو۔ کتنا اپنے دیکھتے ہیں کہ فوڈ پارک پہ ایسے ہوتے ہیں، کھانے کو بھی نہیں ہے، پینے کو بھی نہیں ہے، پہننے کو بھی نہیں ہے، اوڑھنے کو بھی نہیں ہے، یعنی بس اللہ حفاظت فرمائے کیسی زندگی گزر رہی ہے۔ میرے بھائیو اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے اس قابل کہ ہمارے پاس الحمدللہ گھر بھی ہے، سر چھپانے کو چھت بھی ہے، اپنا خود کا گھر ہے، الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ادا کریں میرے بھائی، اللہ کا شکر ادا کریں۔ ان چیزوں پر غور دیں کہ اللہ نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا ہے، غور دیں۔ جب غور دو گے تو یوں کہو گے انشاءاللہ کہ اللہ نے تو مجھے سب کچھ دیا ہے، سب کچھ دیا اللہ تعالیٰ نے تو مجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ سر چھپانے کو چھت ہو، الحمدللہ ہے ہم سب کے پاس۔ 2 وقت کا کھانا ہو، کیا 2 وقت کا کھانا نہیں ہے ہمارے پاس؟ بتاؤ 2 وقت کا کھانا نہیں ہے؟ الحمدللہ کئی وقت کا کھانا ہے، اور بڑھیا کھاتے ہیں، بڑھیا الحمدللہ بہترین طریقے سے۔ کتنے امیر ہیں۔ اور نمبر 3 کہ جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو، اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ ہم سب کی ہر بری بیماری سے، ہر بری بلا سے حفاظت فرمائے کہ الحمدللہ ہم میں تینوں کوالٹی ہیں، تینوں کوالٹی اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان کو ایسے سمجھو کہ اللہ نے ساری دنیا کی نعمتیں اس کو دے رکھی ہیں۔ کتنا کچھ ہے ہمارے پاس، غور تو دو، کتنا کچھ ہے۔ اور پھر بھی اس میں انسانوں نے کیا کرا کہ انسانوں نے رونے کی عادت پڑا لی، رونا، کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے بندہ اللہ کا شکر ادا کرو، پہچانو ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں دے رکھی ہیں۔ آج ان سے جا کے تو پوچھو کہ جن کے جسم بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کیسی بیماریاں، وہ اس پریشانی سے نکل ہی نہیں رہے ہیں۔ کسی کے گھر میں 2 ٹائم فاقہ ہو جائے نا، 2 ٹائم فاقہ، تو کیا حال ہوتا ہے ان گھر والوں کا، دیکھتے ہو۔ اگر ایک وقت میں اگر گھر میں کھانا نہ بنایا نا تو لڑائی ہو جاتی ہیں، لڑائیاں۔ آج کیا کر رہے ہیں؟ یہ رونے کی عادت کیا کر رہے ہیں؟ یہ رونے کی عادت ہے، اللہ کی ناشکری، اللہ کا شکر ادا نہیں۔ ارے میرے بھائی اللہ نے اتنا کچھ دیا، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کا شکر ادا کرنے والا بندہ جو ہوتا ہے اس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔
ہاں، اور جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے گا اللہ اسے رزق دیتا رہے گا، اللہ رزق دیتا رہے گا، سمجھتے ہو؟ تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ سے مانگو، اللہ کو راضی کرو، اور میرے بھائیو اپنے اللہ کے حکم پر زندگی بتاؤ، اپنی زندگی کی حقیقت کو پہچانو، اپنے اللہ کو پہچانو، اور اپنی زندگی کے بارے میں پہچانو میرے بھائیو، اپنی زندگی کے بارے میں۔ ہاں، یہ جو زندگی گزار رہے ہو نا، اللہ نے جس میں بہت کچھ بھی دیا ہے اور کچھ بھی نہیں دیا ہے۔ اگر انسان یہ سوچے کہ اللہ نے کچھ نہیں دیا ہے تو بہت کچھ دیا ہے، کیونکہ تجھے انسان بنا دیا۔ انسان کہے کہ میرے پاس کیا ہے، مجھے تو اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا۔ اللہ کے بندے تجھے کیا کچھ نہیں دیا ہے، کیا کچھ نہیں دیا ہے؟ اللہ نے کم اویس اس دنیا میں 18,000 مخلوق بنائی ہے، 18,000 کم اویس۔ اب اس میں سب سے افضل جو سب سے بہترین مخلوق ہے وہ انسان ہے، اس میں تجھے بنایا، کتنا بہترین ہے۔ پھر کہے مجھے کیا دیا ہے، مجھے کیا دیا ہے؟ اب جب 18,000 مخلوق میں سے سب سے بہترین تجھے بنایا، اور تجھے یوں ہی نہیں بنایا، اس مخلوق میں، اس انسان میں غور کرو میرے دوستو، اس بات پر غور کرو، اس میں اندھے بھی ہیں، کاڑے بھی ہیں، جن کی ایک آنکھ خراب ہوتی ہے، ایک سے دکھائی دیتا ہے، اور کوئی دونوں خراب ہوتی ہیں۔ تھوڑا اگر ڈیٹیل میں سمجھو تو کیسے کیسے ہوتا ہے، آنکھوں کی کیسی کیسی بیماری ہوتی ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پاگل بھی ہیں، سمجھتے ہو؟ پاگل جن کو کوئی اپنی خبر نہیں ہوتی کہ ہم کیسے ہیں، گندے ہیں یا صاف ہیں، ہمیں کیا بات کرنی ہے، ہم کیا سنیں کیا کہیں، ہم کیسے زندگی بتائیں، کوئی خبر ہی نہیں ہے، کسی سے ملے یا نہ ملے۔ یعنی ایسے لوگ جن پر اللہ نے نماز بھی فرض نہیں کی، نماز بھی معاف، حالانکہ نماز کسی پر معاف نہیں ہے دنیا میں، کسی بھی انسان پر معاف نہیں، لیکن اس پر معاف ہے، پاگل پہ معاف، بچے پہ معاف۔ دیکھو تو صحیح، ہاں اب ذرا غور تو دو کہ اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا، اندھے بھی بنائے، کاڑے بھی بنائے، لولے بنائے۔ اب دیکھیں جس پر بچے پہ بھی معاف، کیسے کیسے پاگل ہوتے ہیں، کسی کو زبان نہیں دی، بول نہیں پاتے، توتلاتا ہے، آوازیں نہیں نکلتی ہے، کسی کا کان کیسا ہے، کسی کا کٹا ہوا ہے، کسی کا ٹینگڑا، یعنی میں نے ایسے بھی کان دیکھا، اپنی آنکھوں کے دیکھے بتا رہا ہوں، کان ہی نہیں ہے ان کا، کان ہی نہیں ہے۔ اگر کان ہے تو کہ ایک بڑی بری سی طریقے سے کہ ایک گانٹ سی ایک اندر کو، دماغ کے اندر کو جیسے جاری ہو، اس طریقے سے کان، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے کان ایسے ہیں کہ ان کو آواز ہی نہیں آتی ہے، ان کا کان ہی خراب ہے، سمجھتے ہو؟ ٹانگ اپاہج، کتنوں کی ٹانگ ہی نہیں ہے، کتنوں کی ایک ٹانگ پولیو مار ہے، کتنوں کے ہاتھ عجیب ہیں، کتنوں کو اللہ نے خوبصورتی نہیں دی، شریر کیسا ہے، پرسنالٹی بالکل نہیں ہے۔ تھوڑا غور تو کرو اس بات کے بارے میں کہ اللہ نے کس کس طریقے کے لوگ بنائے، اپاہج، کمزور، ضعیف، یعنی ایسے لوگ بنائے کہ وہ بڑے کمزور ہیں، بڑے محتاج ہیں۔ اور ہم کہیں کہ اللہ نے ہمیں کیا دیا، اللہ کے بندے دیکھ غور کر اس چیز میں اللہ نے کیا کیا دیا ہے، کہ اللہ نے تجھے وہ سب دیا جو ان کو نہیں دیا ہے۔ تیرے پاس عقل بھی ہے، تو دیکھتا بھی ہے، تیرے پاس پرسنالٹی بھی ہے، تیرے منہ میں زبان ہے، تو ان سے بولتا بھی ہے، تیرے پاس کان ہے، اور بہترین انداز میں اللہ نے انہوں کو بنائے ہیں، ان سے تو سنتا ہے، اور تیرے پاس ہاتھ پیر ہیں، الحمدللہ قوی ہے، تو طاقت بھر ہے، تیرے ٹانگوں میں جان ہے، ہاتھوں میں جان ہے، دماغ سے تو اچھے سے سوچتا ہے، اپنے شریر سے سارے کام تو کرتا ہے، تو اللہ نے تجھے کیا کچھ نہیں دیا ہے، بتاؤ تو صحیح۔ اگر یہ ایک ٹانگ اللہ نہ کرے کسی خراب ہو جائے، پہلے درست ہو، یعنی پہلے درست ہو پھر خراب ہو جائے، انسان ساری زندگی محتاج ہو جائے گا، ساری زندگی۔ ارے یہ غم، یہ ٹینشن اس سے کبھی دور نہ ہو کہ کاش اللہ مجھے کچھ نہ دے، بھلے یہ ٹانگ دوبارہ دے دے، سمجھ تو یہ کمی نہیں ہو سکتی دوبارہ پھر، سمجھ تو، کیونکہ اللہ نے لے لی۔ اب جب اللہ نے پہلے دے رکھی، اللہ کے بندے اس کو شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں کیسے بنایا، اللہ تعالیٰ تعالیٰ لاکھ شکر ہے کہ تو نے کتنا بہترین بنایا ہے مجھے۔ اللہ کے بندو غور تو کرو، کیا کر رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو کہ کچھ نہیں دیا ہے۔ انسان کو رونے کی عادت پڑ گئی، میں کتنی دفعہ کہوں، رونے کی عادت سے باہر نکلو، اس بیماری سے باہر نکلو، سمجھو تو صحیح اس بات کے بارے میں، کیا سوچتے ہو، کہاں کیا کر لو گے اللہ کو بھلا کر، دنیا جیت لو گے، دنیا کے بادشاہ بن جاؤ گے، دنیا کے راجہ بن جاؤ گے، سب سے زیادہ دولت اگر تمہارے پاس ہو، حالانکہ انسان بہت کم کر پاتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کو فتح کر لی، بادشاہ بن گئے، سمجھتے ہو، بادشاہ بن گئے، لیکن بادشاہ بھی پھر وہ کیسا بادشاہ جس سے اس کا بادشاہ ناراض ہو، جس سے اس کا مالک ناراض ہو، سمجھتے ہو۔ اگر دنیا میں کامیاب ہونا ہے میرے دوستو، اگر دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو اس راستے کو اپنانا پڑے گا۔ کون سا راستہ؟ اپنے اللہ کا راستہ،
اس کام کو کرنا پڑے گا جو میرے اللہ نے کہا ہے، فقیر ہو، امیر ہو، کمزور ہو، طاقتور ہو، کیسا بھی انسان ہو، کیسا بھی، اسے کرنا پڑے گا، کرنا پڑے گا، کرنا پڑے گا، تبھی بندہ کامیاب ہے۔ اللہ اتنی نعمت اپنے بندوں کو دے رہا ہے اور بندے پھر اس کی ناشکری کر رہے ہیں، پھر رونا گر گڑانا، پھر وہی بھیک سے مانگنا، پھر وہی لوگوں کے سامنے اپنی رودات سنانا، ان سے اپنی باتیں کہنا۔ بتاؤ تو اللہ خوش ہوتا ہوگا؟ اللہ کے بندو، اللہ نے دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر تمہیں مانگنا ہے تو اللہ دینے والا ہے، اللہ سے مانگو، اللہ کو راضی کرو۔ اپنی زندگی میں یہ دیکھو، یہ غور کرو کہ اللہ نے مجھے کتنا کچھ دیا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر یہ ہاتھ نہ ہوتا تو کیا کرتے، یہ آنکھوں سے اندھے ہوتے تو کیا، آنکھوں سے اندھے ہو جاتے نا، اللہ معاف کر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ساری زندگی دوسرے کے محتاج ہوتے، ساری زندگی۔ اور یہ ایسی ایسی نعمت ہے کہ تم دنیا دے کر بھی، ساری دنیا کی دولت دے کر بھی تم اسے دوبارہ واپس نہیں لا سکتے۔ اگر اللہ نے کسی کی خراب کر دی، ساری دنیا اگر اس کو دے دی جاوے، ہاں ساری دنیا، تو اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی یہ دنیا۔ دنیا کی بادشاہت اسے دے دی جاوے تو اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ نعمت ایسی نعمت ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان اس جیسے کوئی چیز بنا ہی نہیں سکتا۔ اگر کسی بندے کی ٹانگ اپائج ہیں، یعنی بیکار جو ہوتی ہیں، جو قدرتی اللہ کی طرف سے آئی ہیں، دنیا میں ہے کوئی انسان جو ان کو صحیح کرتے، درست کرتے؟ ہے کوئی؟ کسی کی آنکھ خراب ہو جائے، وہ اندھا ہو جاوے، ہے کوئی جو ان میں بینائی لیا ہوئے؟ ہے کوئی ان میں جو روشنی لیا ہوئے، جو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگے؟ کسی کے کان بہرے ہو جائیں، ہم دیکھتے ہیں مشین تو لگا دیتے ہیں مشین، لیکن کیا پرفیکٹلی جو اللہ نے بنائے ہیں ایسے دوسرے کان بنا سکتے ہیں وہ؟ بتاؤ، ایسے دوسرے فنگر، دوسرے ہاتھ بنا سکتے ہیں وہ؟ اللہ کے بندو، اللہ نے اتنا کچھ دیا، ہم غریب نہیں ہیں، غریب نہیں ہیں، اتنے امیر ہیں، اتنے امیر ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرو، ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ دنیا کی ساری نعمتیں ہمارے پاس ہیں، بتاؤ تو صحیح۔ اللہ جس کو دیتا ہے نا، جس کو جو بھی دیتا ہے، ہاں اس کے بھلے کے نہیں دیتا ہے، اس کے بھلے کے نہیں دیتا ہے۔ اور یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، اپنی آنکھوں سے، کہ اللہ جس کو جو کچھ نہ دیتا ہے نا، اللہ اکبر، میں اللہ کی کتنی تعریف کروں، کیا کہوں اللہ کے بارے میں۔ ہم خود اتنے بڑے بے وقوف، ہم سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ہمارا مالک کیا چاہ رہا ہے۔ ہمارے مالک کو تو پتہ ہے کہ بندہ کس قابل ہے، ہمارے اللہ کو پتہ ہے کہ بندہ کس قابل ہے، یہ بندی کس قابل ہے، اس کو کیا دینا چاہیے اور کیا نہیں دینا چاہیے۔ اب میں آپ سے ایک بات کہوں، دیکھیے آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، ٹھیک، وہ 1 لاکھ روپے آپ کس کے پاس رکھنا پسند کرو گے؟ اگر 10 جنے آپ کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں، 10 کو پکڑا دو گے؟ ان میں سے چھاٹو گے؟ نہیں، یہ تو جواری ہے، یہ جوئے میں ہار جائے گا، اوہ یہ شراب پی جائے گا، اوہ یہ دھوکے باز ہے، یہ پیسے فراڈ کر دے گا، اوہ یہ فلاں ایسا ہے، اوہ یہ فلاں ایسا ہے۔ یعنی اپنے سوچو، گھوڑے دوڑاؤ گے جب سوچو کہ یار کس کو دینا زیادہ مناسب ہے، کس کو دینا بہتر ہے نا؟ آپ جس پر یقین کرو گے اس کو اپنے 1 لاکھ روپے دو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت ہر کسی کو کتنی دے دے گا، ہے؟ اب آپ نے نہیں دیکھا کسی کے اولاد نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے کیوں کس کو نہیں دی۔ کوئی غریب ہے، اسے مال اتنا کیوں نہیں دیا؟ اللہ بہتر جانتے ہی کیوں نہیں دیا۔ کسی کو اللہ نے یہ آنکھیں نہیں دی، کیوں نہیں دی؟ اللہ بہتر کرنے والا ہے، بہتر جاننے والا ہے۔ ہاں، کسی کو اپاہج بنایا، اللہ ہر چیز سے واقف ہے، اللہ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے اور بہتر کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں جیسا بنایا نا، اللہ نے ہمارے بہتر کے لیے ہی بنایا ہے، بہتر کے لیے ہی، سمجھتے ہو؟ تو میرے بھائیوں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، اپنا اللہ کو راضی کرو، اپنا اللہ کے حکم پر زندگی بتاؤ۔ اللہ کی قسم، یہ ناکامی ہے اگر ہم دنیا کو منانے میں لگ جائیں، اپنا اللہ کو بھول جائیں، یہ ناکامی ہے، بے وقوف پنا ہے۔ کہاں سے آئے ہیں ہم؟ کہاں سے آئے ہیں؟ بتاؤ کہاں سے آئے ہیں؟ ہمیں کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ کس کے پاس جائیں گے؟ اللہ کے۔ تو یہ درمیانی کے لڑائی جھگڑے، یہ رونا پیٹنا، یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ دنیا میں کس کے لیے بھٹک رہے ہیں؟ جب ہمیں جہاں سے آنا ہے اسی کے پاس جانا ہے تو اس سے ملنے کی تیاری کریں، اس کو راضی کرنے کی تیاری کریں یا نا؟ ہاں، تو اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ سے اپنی باتیں منواؤ، اللہ کو اپنی رودات سناؤ، اللہ کے سامنے اپنا دکھڑا رکھو، اللہ کے سامنے اپنا دکھڑا رکھو، اللہ کو اپنی باتیں سناؤ، اللہ کو سناؤ۔ ارے وہی تو ہے جو دینے والا ہے، وہی تو ہے۔ ہاں، اس سے مانگو اور اس کے نعمتوں کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے کتنا کچھ دیا ہے۔ سوچو اپنے پاس، سوچو ذرا اللہ نے کیا کیا دیا ہے۔ اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرو، ہر حال میں شکر ادا کرو۔